ارے قاتل میں تجھ کو کیوں مسیحا سمجھوں؟ تشریف لائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر سا افسانہ بنا کسی تمہید کے اور اشارہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے اس میں کس بات پر میرا اشارہ ہے۔ ارے قاتل میں تجھ کو کیوں مسیحا سمجھوں؟ وہ کچھ دنوں سے میری دکان کے سامنے بیٹھی رہنے لگی تھی۔ عمر کی غالباً 40 بہاریں دیکھی ہوں گی، شکل و صورت سے کبھی خوبصورت بھی رہی ہوگی، مگر بدحالی نے اس کی خوبصورتی کو گہن لگا دیا۔ اداس اداس کھوئی کھوئی رہتی تھی، کوئی ترس کھا کر ایک آدھ روپیہ اسے تھما دیتا، اسے لے لیتی۔ ہمیشہ اکیلی آتی تھی، کبھی کبھار ایک معصوم مگر معذور بچی کے ساتھ آتی۔ کہاں سے آتی تھی پتہ نہیں، کہاں سے آئی تھی یہ بھی نہیں معلوم۔ شکل و صورت سے وہ یہاں کی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ شہر کے مصروف علاقے میں میری الیکٹرانک کی دکان تھی، ٹی وی، کیمرہ، دیگر الیکٹرانک مصنوعات اس دکان میں دستیاب تھے۔ اللہ کا کرم ہے کہ بزنس بہت خوب چل رہا تھا۔ دکان کی سجاوٹ ہی اتنی دیدہ زیب اور دلکش تھی کہ راہ چلتے راہگیر کا دل ضرور یہ چاہتا تھا کہ ایک بار دکان کے اندر آیا جائے۔ ہر طرف ٹی وی سیٹ، جہاں کبھی کوئی ڈاکومنٹری چل رہی ہوتی، کبھی کرکٹ کا کوئی میچ، اور خبروں کا چینل تو بس چلتا ہی رہتا تھا۔ ہر راستے چلتے آدمی کو ایک آدھ منٹ اس کی منزل سے دور رکھ ہی لیتا تھا۔ اور اگر کرکٹ کا میچ ہو تو بس کیا کہنا، دکان نہیں بلکہ اسٹیڈیم نظر آتے تھے۔ ان سب کے بیچ اس کی روزمرہ کی عادت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح صبح آتی، دن بھر اسی کونے میں بیٹھی رہتی اور شام ہوتی چلی جاتی۔ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا، کبھی بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ خان، میں نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ جی صاحب۔ خان، معلوم کرو یہ کون ہوگی؟ کوئی بھکارن ہوگی صاحب؟ نہیں خان، یہ پیشے سے بھکارن نہیں معلوم ہوتی، میں نے آج تک اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ایک 13 سال کی بچی بھی آتی ہے جو معذور ہے۔ معلوم کرو کہ کیا حادثہ پیش آیا۔ پتہ لگاؤ۔ کچھ دن بعد خان ساری معلومات کے ساتھ میرے سامنے موجود تھا۔ وہ خبر لایا جس سے سن کر میرے پاؤں کی زمین نکل گئی۔ یہ گلناز ہے صاحب، افغانستان کے صوبے وزیرستان کے رہنے والے۔ اس کی ایسی حالت نہیں تھی بلکہ اپنے گاؤں میں خوش تھی۔ ایک چاہنے والا شوہر، 3 معصوم پیارے بڑے بچے، خوش تھے، مگن تھے۔ چھوٹی سی دنیا تھی، اس کے شوہر کی کچھ زیادہ آمدنی نہیں تھی مگر وہ اپنی دنیا میں خوش تھے۔ ہاں، صرف ایک بات کا ڈر تھا، کبھی کبھار اچانک آسمان پر نہ جانے کہاں سے ایک بلا آ جاتی، آگ کے گولے برساتی اور چلے جاتی۔ ایک تباہی مچ جاتی، نہ جانے کتنے معصوم لوگ اس بلا کا شکار ہو جاتے۔ اس دن بھی یہی ہوا، جب ایک ایسی بلا آئی، آگ گولا بارود برسائی اور چلی گئی۔ اس کی دنیا تباہ ہو کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے شوہر و بچے ختم ہو گئے۔ رہ گئی تیسری گلنار، وہ تو بچ گئی مگر اپنے پاؤں کو گنوا بیٹھی۔ اسے میں خوش قسمتی کہوں یا بدقسمتی، نہ جانے وہ کیسے بچ گئی۔ یہ تو ان کی زندگی کا حصہ بن گیا صاحب، اور نہ جانے کتنے گلناز اور گلنار تباہ ہوں گے۔ خان اس کے بارے میں بتا رہا تھا، میں سناٹے میں آ گیا۔ میرا اس دن کسی کام میں دل نہیں لگا۔ ایک دن انہونی سی ہو گئی، وہ اچانک میرے دکان میں داخل ہوئی، سیدھا میرے پاس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پرانا اخبار تھا۔ اس نے میرے سامنے اخبار پھیلا دیا، ایک بچی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ وہ ملالہ کی تصویر تھی۔ وہ بار بار پوچھے جا رہی تھی، صاحب میں نے اسے ٹی وی پہ دیکھا، یہ زخمی ہو گئی تھی، لوگ اسے ہسپتال لے جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ملالہ ہے جسے کچھ لوگ مارنا چاہتے تھے مگر یہ بچ گئی، اب لندن میں ہے جہاں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ کیا یہ لوگ اتنے اچھے ہیں صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔
وہ میری گلنار کا بھی علاج کروائیں گے صاحب؟ کیا لوگ میری بچی کو بھی وہاں لے کے جائیں گے صاحب؟ کیا وہ پھر سے چل پائے گی صاحب؟ میں اسے دیکھتا رہ گیا، کیسے بتاتا قاتل بھی کبھی مسیحا ہوا ہے۔ بڑے ہی دل میں پتھر رکھ کے میں نے کہا، میں اسے دیکھتے رہ گیا، کیسے بتاتا کہ قاتل بھی کبھی مسیحا ہوا ہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر، بڑے ہی دل پر پتھر رکھ کر میں نے کہا، گلناز تمہاری بیٹی ملالہ نہیں ہے۔ ادا کیا بہت